آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جن کی کہانی جنوبی ایشیا کی تاریخ میں بہت اہم بھی ہے اور بہت پیچیدہ بھی۔ جی ایم سعید ایک نام، لیکن اس کے معنی لوگوں کے لیے بہت مختلف ہیں۔ کچھ انہیں ہیرو مانتے ہیں تو کچھ ایک باغی۔ تو چلیے ان کی اس پیچیدہ زندگی کے اوراق پلٹتے ہیں۔ یہ سوال ہی سب سے حیران کر دینے والا ہے۔ ایک شخص جس نے ایک ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اسی ملک نے اسے 1-2 سال نہیں پورے 30 سال قید میں رکھا۔ کیوں؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ یہی وہ گتھی ہے جو جی ایم سید کی زندگی کا مرکز ہے، اور آج ہم اسی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، اس وقت سے جب جی ایم سید ایک نوجوان پرجوش لیڈر کے طور پر ابھر رہے تھے، اور ان کا ایک ہی خواب تھا، پاکستان۔ یہ سن کر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کا سیاسی سفر شروع ہوا صرف 16 سال کی عمر میں۔ 16 سال! اس عمر میں جب نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، جی ایم سید نے 1920 میں اپنے شہر سندھ میں خلافت کانفرنس منعقد کر دی۔ یہ برطانوی راج کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک تھی، اور اتنی کم عمری میں اس میں حصہ لینا ان کی غیر معمولی قائدانہ صلاحیتوں کا پہلا اشارہ تھا۔ ان کی پوری زندگی اور ان کی سیاسی سوچ کا سفر اس ایک جملے میں سمجھا جا سکتا ہے۔ سیاسی طور پر وہ پین اسلامسٹ سے انڈین نیشنلسٹ اور پھر پاکستانی نیشنلسٹ بنے، اور آخرکار ایک سندھی نیشنلسٹ کے طور پر ابھرے۔ گویا وہ ایک مسافر تھے جو ایک نظریاتی منزل سے دوسری منزل تک اپنی سوچ کے مطابق سفر کرتے رہے۔ اور ان کا یہ سفر کتنی تیزی سے آگے بڑھا، اس کا اندازہ اس ٹائم لائن سے ہوتا ہے۔ 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کی، صرف 2 سال بعد 1940 میں سندھ کے وزیر تعلیم بن گئے، اگلے ہی سال مسلم لیگ کی مرکزی کمیٹی میں، اور 1943 تک وہ سندھ مسلم لیگ کے صدر کے عہدے پر تھے۔ مطلب صرف 5 سال کے عرصے میں وہ تحریک پاکستان کے مرکزی کرداروں میں شمار ہونے لگے تھے۔ تو شروع میں وہ 2 قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ ان کا ویژن ایک ایسی ریاست کا تھا جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کہانی کے اگلے حصے میں جائیں گے تو یہی ویژن، یہی وابستگی ایک گہری مایوسی میں بدل جائے گی، اور وہی اس کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے اس موڑ پر، جہاں سب کچھ بدل گیا۔ جس قوم کو بنانے میں ان کا خون پسینہ شامل تھا، اسی قوم سے ان کا رشتہ ٹوٹنے والا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ 1948 پاکستان بنے ابھی صرف 1 سال ہوا تھا، اور اس ملک کے بنانے والوں میں سے ایک شخص سلاخوں کے پیچھے تھا۔ یہ لمحہ جی ایم سید کی زندگی کا ہی نہیں، بلکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بھی ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ ملک کی قیادت سے اختلافات، لیکن اصل میں اس کی بنیاد 2 سال پہلے ہی رکھی جا چکی تھی، جب انہوں نے 1946 میں مسلم لیگ سے اپنے راستے جدا کر لیے تھے، اور اس قید نے ان کی سیاسی زندگی کے ایک بالکل نئے باب کا آغاز کیا۔ ایک ایسا باب جو ایک بالکل الگ نظریے کے لیے وقف تھا۔ لیکن قید انہیں توڑ نہ سکی، بلکہ انہیں ایک نئی سوچ دے گئی۔ جیل کی تنہائی میں انہوں نے ایک ایسے فلسفے کو جنم دیا جس کا جھنڈا انہوں نے اپنی آخری سانس تک اٹھائے رکھا۔ تو یہ سندھو دیش کا نظریہ آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں تھا، یہ ایک پوری آئیڈیالوجی تھی۔ اس کی بنیاد تھی سندھ کی ہزاروں سال پرانی تاریخ، اس کی اپنی الگ ثقافت، اس کی زبان۔ یہ ایک ایسی الگ قومی پہچان کا تصور تھا جو پاکستان کے اسلامی نظریے سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں دونوں نظریات کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف پاکستانی قوم پرست تھی، جس کی بنیاد مذہب پر تھی، 2 قومی نظریے پر، اور دوسری طرف ان کی نئی سوچ سندھی قوم پرست تھی، جو سیکولرزم، صوفی ازم اور یہاں تک کہ مارکسزم کے آئیڈیاز کا ایک ملا جلا روپ تھی۔ یہ ان کی سوچ میں آنے والی، کہہ سکتے ہیں، 180 ڈگری کی تبدیلی تھی۔ لیکن جی ایم سعید صرف ایک مفکر نہیں تھے، وہ ایک عملی سیاستدان بھی تھے۔ اپنے اس نئے نظریے کو زمین پر اتارنے کے لیے انہوں نے ایک کے بعد ایک سیاسی جماعتیں بنائیں۔ 1946 میں پروگریسو مسلم لیگ، پھر 1969 میں سندھ یونائٹڈ فرنٹ، اور آخر میں 1972 میں جی اے سندھ محاذ۔ مقصد ایک ہی تھا، سندھی قوم پرستی کی تحریک کو منظم کرنا۔ اب ہم اس کہانی کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، وہ حصہ جہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک قید تنہائی میں رہتے ہوئے بھی ایک شخص اپنی میراث چھوڑ گیا اور اپنی زنجیروں کو قلم کی طاقت سے توڑا۔ 30 سال! یہ عرصہ دوبارہ سنیے، 30 سال! ایک انسان کی زندگی کا اتنا لمبا عرصہ صرف اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے قید میں یا گھر میں نظر بند گزرا۔ یہ ان کے عزم اور اپنی سوچ پر یقین کی انتہا تھی۔ اور یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا، ان کی اس قربانی کو عالمی سطح پر بھی مانا گیا۔
جس سال ان کا انتقال ہوا یعنی 1995 میں انسانی حقوق کی سب سے بڑی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انہیں ضمیر کا قیدی کا خطاب دیا۔ یہ ان کی جدوجہد پر ایک عالمی مہر تھی۔ جسم تو قید تھا لیکن ان کا ذہن آزاد تھا۔ جیل کی دیواریں ان کے قلم کو روک نہیں پائیں۔ انہوں نے سیاست، مذہب، ثقافت، ادب جیسے موضوعات پر 60 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالیں۔ یہ ان کی علمی قابلیت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، خاص کر ان حالات میں۔ یہ تصویر اپنے اندر ایک پوری کہانی سمیٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ان کا مزار ہے جہاں آج بھی لوگ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں، اور دوسری طرف یہ تلخ حقیقت کہ اس شخص نے اپنی زندگی کے آخری لمحات بھی آزادی میں نہیں بلکہ نظر بندی میں گزارے۔ تو آخر جے سید کون تھے؟ جدید سندھی قوم پرستی کے بانی، ایک خود ساختہ دانشور جنہوں نے اسلام کی اپنی ایک الگ تشریح کی، یا اپنے چاہنے والوں کے لیے سائیں؟ سچ یہ ہے کہ ان کی میراث پیچیدہ ہے، اس کی کئی جہتیں ہیں، لیکن ایک بات بالکل طے ہے، ان کا اثر آج بھی سندھ کی سیاست اور شناخت پر بہت گہرا ہے۔ جے سید کی زندگی کی کہانی ایک بنیادی سوال کھڑا کرتی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کسی علاقائی شناخت سے وابستگی قومی وفاداری کے مقابلے میں کب زیادہ اہم ہو جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج بھی دنیا بھر میں الگ الگ جگہوں پر تلاش کیا جا رہا ہے۔